السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج جیسا موسم ہے، شدید گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ایک بڑی عظیم نیکی جس سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے، اور ایسی نیکی جس کو شاید لوگ نظر انداز کرتے رہتے ہیں، وہ نیکی پانی پلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانے سے زیادہ اجر و ثواب والا کوئی صدقہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح ترغیب و ترغیب کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لیس صدقۃ اعظم اجرا من ماء، فرمایا کہ اجر و ثواب کے حوالے سے پانی پلانے سے بڑھ کر کوئی نیکی بھی نہیں۔ کتنی نیکیاں انسان کرتا ہے، بڑے بڑے خرچ کرتا ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والی جو نیکی ہے وہ دوسروں کو پانی پلانا ہے، پیاسے انسان کو پانی پلانا ہے، پیاسے جانور کو پانی پلانا ہے، پیاسے پرندوں کو پانی پلانا ہے، اور ان کے پانی کا اہتمام کرنا ہے۔ اس سے بڑا اجر و ثواب میں بڑھ کر کوئی اور نیکی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام سے پوچھا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال الماء، فرمایا کہ پانی پلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے 7 ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جو انسان مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ان 7 میں ایک وہ یعنی پانی پلانے کا انتظام کسی جگہ پر انسان کر جائے، نہر کھدوا جائے، کنواں بنوا جائے، یا کوئی اور چیز اختیار کر لے جس سے لوگ پانی نکال کے استعمال کرتے رہیں۔ فرمایا کہ یہ مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ اور جب اتنا عظیم وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ اس سے بڑا اجر و ثواب والا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے کیوں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں؟ جہاں کہیں جانور پانی پیتے ہیں، ایسے علاقے ہیں جہاں پر پانی کی شدید ضرورت ہے اور وہاں پر پانی نہیں ہے، جو صحرا کے علاقے ہوتے ہیں، یا ایسے علاقے جہاں پر پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے بعض موسموں کی صورت کے اندر، گرمی کے موسم میں، تو ایسے جگہ پر جا کر پانی کا اہتمام کرنا اس سے عظیم اللہ کے نزدیک کوئی نیکی نہیں ہے نفلی نیکیوں کے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، تو میں ان کی طرف سے کیا کروں کہ ان کو ثواب ملے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الماء، کہ پانی کا اہتمام کرو ان کی طرف سے، تو اللہ کے نزدیک اس سے بڑا اجر و ثواب والا کوئی کام نہیں ہے۔ تو حضرت سعد کے باغ میں کنواں تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آج میں یہ پانی کا کنواں وقف کر دیتا ہوں اپنی والدہ کی طرف سے، یعنی وہاں ایک عظیم نیکی کے بارے میں سوال کیا گیا اپنے فوت شدگان کی طرف سے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پانی کا اہتمام کر دو اس جگہ پر جہاں لوگوں کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہترین نیکی ہے انسان کی طرف سے بھی، اور جو اس کے پیارے فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی، اور یہ ایسا عظیم عمل ہے کہ انسان کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتا ہے۔ جہاں انسان بخشش کی دعائیں اللہ سے مانگتا ہے اور یہ عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کتنا بڑا انسان گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پانی ایسی جگہ پہنچائے جہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہاں پر اہتمام کرے، انتظام کرے، تو پھر اللہ کو بندے کا عمل بڑا محبوب لگتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر ایک آدمی کا بھی ذکر آتا ہے، ایک عورت کا ذکر بھی علیحدہ طور پر آتا ہے کہ وہ سفر پہ نکلے، انہوں نے ایک عورت، اس کو شدید پیاس لگی اور وہ کنویں کے اندر اس نے اپنا جوتا یا اپنا پانی نکالا اور پیا، اور ایک کتے کو دیکھا کہ وہ گلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ وہ فاحشہ خاتون تھی، حدیث کے اندر آتا ہے، جس کی ساری زندگی فحاشی کے اندر گزری، بدکاری کے اندر گزری۔ بتاؤ اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ جو عورت اپنی عزت کو ہی فروخت کرتی پھرے، اتنی گنہگار وہ عورت، لیکن اس نے ایک بے زبان اور ایک پیاسے کتے پر رحم کیا، اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، تو اس نے اب پانی نکال کے اس کے سامنے رکھا، اس کتے نے پانی پیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے اتنے عمل پر، اس کو پانی پلانے پر، اس کی ساری زندگی کی فحاشی کے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔
اور اسی طرح کا واقعہ ایک مرد کے بارے آدمی کے بارے میں بھی آتا ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اور تاریخ کا اگر مطالعہ کریں، امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ اور محدث اور بہت بڑے اللہ کے متقی انسان گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، حضرت بڑے عرصے سے میں ایک بیماری کا شکار ہوں اور یہ بیماری ختم نہیں ہوتی۔ اس کے گھٹنے کے آس پاس پھوڑا نکلا ہوا تھا اور وہ کئی سالوں سے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتا تھا، خون رستا رہتا تھا۔ کہا کہ یہ کوئی اللہ کے لیے ہمیں کوئی علاج بتائیں، کوئی حل بتائیں کہ یہ میں اس تکلیف سے دور ہو سکوں۔ امام عبداللہ ابن مبارک اللہ ان پہ رحم فرمائے، کروڑوں رحمت نازل فرمائے جہاں وہ لیٹے ہوئے۔ اللہ ایسے لوگوں کو خاص طور پر فہم عطا کرتا ہے جو اللہ کے دین کے لیے نکل جاتے ہیں اور اللہ کے دین کو حاصل کرتے ہیں۔ اللہ خصوصی طور پر ایسے لوگوں کی دل و دماغ کے اندر رہنمائی فرما دیتا ہے جو پھر انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور وہ عام شخص ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا، اے نوجوان، ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو اور وہاں پانی موجود نہ ہو، لوگ بوند بوند کو ترستے ہوں، وہاں جا کر پانی کا اہتمام کرو۔ اللہ تو ان کی تکلیف کو دور کرے گا، اللہ تیری اس تکلیف کو دور کر ڈالے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، میں چلا ایسے علاقے کو تلاش کیا جہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ میں نے وہاں پر مجھے ایک ایسا خطہ ملا، ایسا علاقہ گاؤں ملا کہ جہاں لوگوں کے پاس پانی کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ میں نے وہاں پر پانی کا اہتمام کروایا، کنواں کھندوایا، جیسے پانی نکلا لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا، اسی وقت سے ہی میرا زخم اور پھوڑا وہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں سے لوگوں نے پانی نکالنا شروع کیا، اللہ نے یہاں سے پانی اور خون نکالنا جو ہے وہ بند کر دیا۔ یعنی بعض اوقات اللہ اس چیز کے منتظر رہتے ہیں کہ بندہ کوئی نیکی کرے اور اس کے بدلے میں اس کی بڑی بڑی تکلیفوں کو دور کروں۔ اور نیکی کے لیے انسان یہ نہیں ہے کہ جہاں تعلق واسطہ ہے وہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ کرتا پھرے، اور جو مجبور اور مقہور لوگ ہیں ان کو نظر انداز کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ بلکہ نیکی وہاں انسان جو ہے وہ استعمال کرے، وہاں یہ سب کچھ کرے جہاں لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، تاکہ لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور اللہ پاک بھی راضی ہو سکے۔